عملی نیکی میں اصل شے ہے ہمدردی، ہمدردی میں مال خرچ کرنا، اور اس کے لیے ستون ہے زکوٰۃ۔ کم سے کم یہ 2.5% تو نکالو، بوتل کا کارک تو کھل جائے، پھر اور بھی دو، اور بھی دو، اور بھی دو۔ یہ تو obligatory ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ اس کو جو سمجھ لیا بس یہی زکوٰۃ ہی ہمارے ذمے میں ہے، وہ بڑے مغالطے میں ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا۔ ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ یہاں آتا الزکوٰۃ تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے، اس سے آگے کی بات ہے، یہ ایڈیشنل ہے۔ اسی لیے جب انفقوا 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 کی جو تکرار ہوتی ہے قرآن مجید میں، تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے، کتنا خرچ کریں حضور؟ فرمایا قل العفو، کہہ دو جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو، ڈونٹ ایکومولیٹ، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ۔ ایک بات آپ سے کہوں، آپ کچھ چونک جائیں گے، حضور نے کبھی زکوٰۃ دی؟ کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی؟ ایسی عجیب بات ہے، ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب، کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں۔ حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں، مسواک کر لی ہے، پائچے جو ہیں ٹخنے سے اوپر کر لیے ہیں، یہ اسوہ ہے؟ ہاں ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے، اسوہ تو یہ ہے۔ اور صرف آپ کا نہیں، جنہیں ہم کہتے فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ فقراء صحابہ میں سے تھے، کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس۔ میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے، کوئی مکان تھا ہی نہیں، کہاں لے کے جائیں؟ ایک انصاری نے ایک حجرہ دیا ہے اپنے مکان کا، اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو کر گئی۔ He didn't have any home۔ ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے۔ قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکوٰۃ دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے، دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس۔ قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں کرے گا۔ کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے۔ پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ فاقے سے۔ شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے۔ انصاری کی عید ہو گئی، فوراً لا کر اس نے کچھ کھجوریں، کچھ انگوروں کے گوشے رکھے۔ اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے۔ یہ ساری تفسیریں میں کیا بتا رہا ہوں، مال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے تھے، موجود تھے جن کے پاس مال تھا، لیکن جبراً آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا۔ جب وہ چھری لے کر چلا، فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کرنا۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ گوشت
پکا کر لایا، روٹیاں رکھیں۔ اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چند بوٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر کی طرف رخ کر کے کہا عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ جو فرمایا گیا الہاکم التکاثر میں نعمتوں کا حساب لیا جائے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا یہ نعمتیں ہیں۔ یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ، آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جتنا بھی آپ میں جذبہ ہے، جتنا بھی آخرت کا یقین ہے، اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں، یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں؟ یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو؟ 10%، 20%؟ وہاں 700% ملتا ہے۔ 700% نہیں، 7,000، 700 گنا۔ Why to keep it in these banks؟ حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے، جو حضرت مسیح کے مواعظ آئے ہیں ان سے اونچے واعظ کوئی ممکن نہیں۔ اسی میں یہ جملہ بھی ہے، دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو، جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے، کیڑا بھی خراب کرتا ہے۔ آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ، نہ ڈاکے کا خوف، نہ کیڑا خراب کر سکے۔ اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا ہے۔ اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینکس میں جمع ہے، اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ نکل جاؤ فلاں ملک سے، ملک بدل کرتے تمہیں کیا تکلیف؟ میرے بینک کے اندر پیسے ہیں۔ البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائے گی۔ تو یہ ہے انفاق کا معاملہ۔ اس میں یہ دو جو ہے، ایک قانونی سطح ہے۔ قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، فحاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے، منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا۔ اور جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکوٰۃ دے دو۔ قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا، اگرچہ فقہاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورتیں زکوٰۃ سے پوری نہ ہو سکیں تو اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ، وہ زبردستی بھی امراء کے مال میں سے مزید لے سکتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ۔ لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جان گسل تحریک جو تھی، انقلابی تحریک، اس میں بھی کبھی آپ نے جبر سے کام نہیں لیا۔ یہ آپ کے چوائس پر ہے۔ البتہ ایک معیار مقرر کر دیا، جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جھاڑو پھینک کر۔ عام حالات میں یہ نہیں، ایک شخص آئے صحابی انصاری، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے ورثاء کو غریب اور فقیر بنا کر جاؤ؟ اس نے کہا اچھا میں آدھا نہیں، آدھا بھی بہت ہے۔ فرمایا تہائی دیتا ہوں؟ فرمایا ہاں تہائی کافی ہے۔ وَالثُلُثُ کثیر، اور ثلث بھی بہت ہے۔ اور یہی قانون ہے وراثت کا، آپ ثلث سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ 2/3 مال جو ہے کم سے کم وہ صرف قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہو، اور کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جائے اور پھر مزید جو ہے وصیت نہیں، وارث کے لیے لا وصیت لوارث۔
تو یہ ہے زکوٰۃ، در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی شے، کم سے کم یہ تو دو۔ بوتل کا کارک کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا اس میں سے۔ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، اور وفا کرنے والے، پورا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ وہ آپس میں معاہدہ کر لیں۔ میں اشارہ کر چکا ہوں، یہ جملہ معاملات انسانی پر حاوی ہے۔ ایک مزدور کو آپ نے یومیہ محنت اور مزدوری پر انگیج کیا ہے، اور وہ مزدور جب دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تو بیٹھا رہے، کام نہ کرے، اسی وقت کام کرے جب دیکھا جائے کوئی سپروائزر دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے عہد کی نفی کر رہا ہے۔ ایک ملازم ہے، وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، مکھیاں مار رہا ہے یا چائے پر چائے پیے چلے جا رہا ہے، جو کام تھا وہ نہیں کر رہا ہے، تو وہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ شادی سوشل کانٹریکٹ ہے، عورت کے جو فرائض ہیں ان سے زیادہ کا آپ مطالبہ کرتے ہیں تو آپ ظالم ہیں، عورت کے جو حقوق ہیں وہ زیادہ نہیں کرتے تو ظالم ہیں۔ اس اعتبار سے پوری انسانی زندگی، خاص طور پر آج کل کاروبار تو بیسیکلی اصل جو ہے وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہے۔ معاہدہ کر لیا ہے تو اب معاہدہ پورا کرو۔ یہ گویا کہ ایکسٹریم لائننگ ہو جائے گی، پورے معاملات دنیاوی جو ہیں ان کے لیے ایک ایفائے عہد کا اگر معاملہ آپ کی شخصیت کے اندر پختگی سے قائم ہو جائے تو سارے جو معاملات بین الانسان ہیں، انسانوں کے درمیان جو معاملات ہیں، لینے دینے کے، خرید و فروخت کے، ملازمت کے، شادی کے، یہ سب کے سب صحیح ہوں گے، سیدھے ہوں گے، ان میں خیر ہوگا، ان میں برکت ہوگی۔ حضور نے فرمایا عدت المومن کا اخذ الکف، مومن کا وعدہ کر لینا تو ایسے ہے کہ جیسے اس کی کلائی کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جکڑا ہوا ہے، وہ اب نہیں جا سکتا کہیں۔ He has to fulfill his commitment۔ اور کس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے کل بھی آپ کو سنایا تھا، حضرت انس کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ جو کہتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاذ ہی کبھی ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص کے اندر ایفائے عہد کا مادہ نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ دین تو نام ہے ایک بہت بڑے کانٹریکٹ کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ اس سے بڑا معاہدہ کیا ہوگا؟ پوری زندگی کو کور کر رہا ہے، وہ اتنا بڑا معاہدہ کیسے پورا کر دے گا اگر وہ چھوٹے چھوٹے عہد پورے نہیں کرتا؟ حضور کو جو الصادق الامین کے جو خطابات مل گئے تھے کاروبار معاملات کے اندر، ایک واقعہ آتا ہے، یہ قبل ظہور نبوت، میں آغاز نبوت نہیں کہا کرتا، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، ظہور نبوت، نبوت ظاہر ہوتی ہے جب وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی شخص سے کوئی معاملے پر بات ہو رہی تھی، اس شخص کو کوئی کام یاد آ گیا، انہوں نے کہا محمد ذرا یہاں میرا انتظار کرو تھوڑی دیر، میں ابھی آتا ہوں۔ چلا گیا اور جا کر بھول گیا۔ وَذَّكَرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ، اب اسے یاد آیا 3 کے بعد، 3 دن بھی ہو سکتے ہیں، 3 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، عام طور پر خیال یہ ہے کہ 3 دن کے بعد یاد آیا۔ گھبرا کر گیا ہے تو دیکھا وہی بیٹھے حضور۔ اس نے معذرت کی، فرمایا کہ تم نے جو کیا، میں تو اپنے عہد کا پابند تھا، میں کیسے ہلتا یہاں سے؟ میں نے کہا تھا کہ ہاں میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تو ایفائے عہد، یہ گویا کہ معاملات، میں نے کہا تھا نا کہ عمل کے یہاں پر 3 بڑی بڑی شاخیں آ گئی۔ ایمان کی 5 پتیاں،
کلی کھل کر پھول بن گیا. اعمال کا ایک تناور درخت ہے، اس کے 3 جو ہے بڑی بڑی شاخیں آ گئی. ہمدردی اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکنا، عبادات جن میں اہم ترین نماز اور زکوٰۃ، معاملات جن کے اعتبار سے صرف ایک شے کافی ہے، ایفاء عہد. یہاں آپ دیکھیں گے کہ سورۃ العصر کی تیسری شے کا ذکر نہیں ہے، الا الذین آمنوا، اس کا یہاں ذکر آ گیا. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وعملوا الصالحات، جو تنے کے 3 شاخیں ہیں موٹی موٹی آگے. لیکن امپلائڈ ہے یہاں پر، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ترجمے میں اضافہ کیا گیا صبر حق و باطل کی جنگ کے وقت، یہاں جس صبر کا ذکر ہو رہا ہے وہ صبر علی الطاعہ نہیں ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا، صبر عن المعصیہ نہیں ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا. وہ صبر ہے اللہ کی راہ میں صبر، اللہ کی راہ کی جد و جہد کرتے ہوئے اگر فقر و فاقہ کی کیفیت ہو جائے، جیسے پورا بنی ہاشم کا قبیلہ جو ہے وہ 3 سال تک نظر بند رہا ہے شعب بنی ہاشم کے اندر، اور گھاٹی کے دونوں طرف پہرا تھا کہ کوئی خوراک اندر نہ جانے پائے. ایسا وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے پھول ایسے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے. یہ اللہ کی راہ میں صبر ہے. غزوہ احزاب میں جو ہوا ہے، پیٹوں پر پتھر باندھے گئے اور حضور نے اپنے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے. غزوہ تبوک میں جو ہوا ہے کہ 3 مجاہدوں کا ایک دن کا راشن 1 کھجور، پہلے ایک نے اپنے منہ میں رکھ کر کچھ دیر چوسی، پھر دوسرے کو دے دی، اس نے چوسی، پھر تیسرے کو دی. تو اس لیے والصابرین، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ مفعول کی حیثیت کیوں آیا؟ خاص طور پر ایمفسائز کرنے کے لیے. صابرون نہیں آیا، والصابرین، اخص بذکر الصابرین. اور اصل میں نیکی جو ہے اس کا معیار تو وہ ہے حق کے لیے بھوک سہو، تکلیفیں سہو، اور حق کے لیے میدان جنگ میں آ کر صابر رہو، ثابت قدم رہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بیسیکلی ڈیفرنشیٹ ہو گیا ہے ایک خانقاہی تصور نیکی کا، ذکروں کے ذریعے، مراقبوں کے ذریعے اپنے آپ کو مانجے جاؤ، مانجے جاؤ، مانجے جاؤ. پھر وہ جو جن کو مانجھ دیا گیا ہے وہ دوسروں کو مانجھیں مانجھیں مانجھیں، مانجنا ہی چلا ہے، آگے نہیں. میدان میں آ کر باطل کو چیلنج کرنا یہ نہیں ہے ہی نہیں. اور شیطان خوش ہوتا ہنستا ہے کہ چائے لگا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تاکہ اصل جو ہے میدان وہ میرے لیے کھلا چھوڑ کر لگے رہے. نہیں، اصل کرائیٹیرین آپ کی صداقت کا، آپ کی نیکی کا تواصوا بالحق بتواصوا بالصبر. یہ صبر کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی وطن پرستی کی جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی قوم پرستانہ جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی اپنی جیسے بادشاہ کرتے تھے اپنی دولت بڑھانے کے لیے، اپنی مملکت کو توسیع دینے کے لیے صبر نہیں ہے، بلکہ یہ راہ حق میں والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ میں، بھوک میں اور تکلیف میں. زخم آ گیا ہے، تیسرے اٹھ رہی ہیں، برداشت کر رہے ہیں، آدمی کانپ جاتا ہے. معاذ اور معوذ جو 2 نوجوان تھے جن کو حضور نے تو کہا تھا تم ابھی کم عمر کے ہو، تم جاؤ واپس چلے جاؤ،
لیکن ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کچھ کہا حضور سے تو حضور نے مان لیا، چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ چھوٹے نے کہا حضور میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں، آپ نے کشتی کرائی، اس نے پچھاڑ دیا، اچھا بھائی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ۔ انہی میں سے ایک کا ہے، میں بھول رہا ہوں ان کا نام، ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا، پورا شانہ کٹ گیا، کوئی ایک تسمہ کوئی ایک ٹینڈن لگا رہ گیا کسی، اب وہ ہاتھ جو ہے وہ لٹک رہا ہے، وہ دوسری ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں لیکن یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، زور سے جھٹکا دیا اور اس بازو کا علیحدہ کر کے پھینک دیا۔ اور میں سچ کہتا ہوں انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوا ہوگا۔ وہ جذبہ جو ہوتا ہے وہ انسان سے سب کچھ کرا دیتا ہے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جنگ کے وقت، حق و باطل کی جنگ، وہ جنگ جو ہے زرپرستی کی نہ ہو، ملک گیری کا نہ ہو، وہ حق کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو، انسانوں کو ملوکیت کے شکنجے سے نجات دلانے کے لیے ہو، انسانوں کو کیپٹلزم کے جنگل سے اور اس کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے ہو، وہ جنگ جو حق کے لیے ہو، اس میں ثابت قدم رہنا، یہ صبر کی سب سے اونچی منزل ہے۔ اور یہ نمایاں ترین فرق ہے اسلام کے تصور نیکی میں اور جو آپ دنیا میں دوسرے، چاہے وہ بدھ مت کا تصور ہو اور چاہے وہ کسی اور کا تصور ہو اور چاہے وہ صوفیانہ تصور ہمارے ہاں کا ہو، چاہے وہ کرسچین موناسٹسزم کا تصور، ان سب سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ چوٹی پر ہے، دیٹ از دی پیک۔ حضور نے اسے کہا ضرورت السلام منہ الجہاد فی سبیل اللہ، ہمارے دین کی حقیقت جو ہے اس میں اس کی چوٹی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ لیکن میں کسی موقع پر جہاد کے بارے میں جو مغالطے خود ہم نے پیدا کیے ہیں، جس کی بنا پر اغیار نے پھر جو ہے اس کے خلاف مہم چلائی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس سیریز کے اندر میں اس مضمون کو لے آؤں۔ ہم دوسروں کا شکوہ کیا کریں، غلطی ہماری اپنی ہے، ہم نے جہاد کو بدنام کیا دنیا کے اندر، اس لیے کہ جہاد کا صحیح تصور ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ بہرحال یہ حضور کے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں، دین حق کو غالب کرنے کے لیے آخری مرحلہ آیا ہے قتال کا، جنگوں کا۔ تو وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، بر اور نیکی کا اگر دعویٰ کریں تو انہیں حق ہے، لیکن یہ پوری شخصیت، پورا سراپا، جسے آپ کہتے ہیں این آرگینک ہول، ان آرگینک چیزوں کو آپ کاٹ کے اس کے حصے بکھرے کر سکتے ہیں، آرگینک چیز کاٹیں گے ختم ہو جائے گی، زندگی نہیں رہے گی اس میں۔ آرگینک ہول، اس کا ہر جز لازم ہے۔ صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کو دے رہے ہو تو یہ نفس پرستی ہے، خدا پرستی نہیں ہے، کہ اتنے اخفاء کے ساتھ دو کہ جو تمہارا داہنا ہاتھ دے بائیں کو پتہ نہ چلے۔ جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا، جو صدقہ خیرات دیتا ہے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔